أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. بہرحال کشتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 3 واقعات پیش آئے، تو اس میں سے پہلا واقعہ کشتی کو توڑنے کا تھا. تو جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاں بادشاہتیں ہوتی ہے، کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے ان کو، تو اپنے لوگوں کے پاس سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو لے لیتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، پھر دیتے ہیں تو دیتے ہیں، نہیں دیا تو کچھ نہیں. جو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں اس طرح کرتے ہیں. تو یہ جس علاقے میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، وہاں بھی آگے کوئی بادشاہ تھا جس نے پہرا لگا رکھا تھا کہ بھئی جتنی کشتیاں اچھی آئے گی ان کشتیوں کو تم قبضہ کر لو. تو حضرت خضر علیہ السلام کو تو علم تھا، اس لیے کہ ان کو اسی پر مامور کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے جو ہے کشتی کو توڑ کر اس میں عیب کر دیا تاکہ بادشاہ کی نظر میں وہ اچھی نہ لگے. اور یہ مزدور بچے تھے جو محنت کر رہے تھے، ان کے یہ 10 بھائی تھے، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، نوجوان تھے سب. یہ ان میں سے 5 جو ہے وہ معذور تھے پیر سے، ہاتھ سے. تو یہ 5 جو ہے محنت کرتے تھے، کشتی چلاتے تھے، اور ان کی کشتی سے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی کفالت کرتے تھے. تو اگر یہ کشتی چلی جاتی تو ان کے لیے کفالت کا ذریعہ کوئی نہ رہتا، اور جو عیب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا تھا اس کو وہ بعد میں ٹھیک کر لیں گے جب بادشاہ گزر جائے گا. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے کشتی میں عیب کر دیا تھا. اب آپ سوچیں گے یا ہم سوچیں گے کہ یہ تو اچھا کیا. تو دیکھو، بظاہر ایک کام جو ہے وہ لگ رہا تھا برا، لیکن اچھا ہو گیا. تو رب تعالیٰ نے کائنات میں جو چیزیں بنائی ہے وہ سب اپنی حقیقت کے اعتبار سے خیر ہیں. مثلا سانپ ہمارے دیکھنے میں برا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت دی ہے کہ وہ زہر کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. تو یہ اب اس نظریے سے آپ دیکھیں گے تو سانپ کی بقا دنیا میں ضروری ہے. اگر سانپ مر جائیں گے تو جتنا زہر وہ کھینچتے ہیں وہ پھر انسانوں کے ماحول میں اس کا اثر آئے گا. اسی طرح خنزیر جو ہے دیکھنے میں ہمارے لیے تھوڑا کراہت والا جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے نجاست کو کھانے کے لیے. اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے ایسے علاقوں کے لیے جہاں وہ ہونا چاہیے تو نجاست نہیں رہے گی. لیکن ہمارے یہاں صحیح استعمال ہوتا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو لوگ، وہ سکھ لوگ ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنے اپنے بستیوں میں، اور ہم خود اتنے گندے ہیں. میں نے آپ کو کل پرسوں ہی مثال دی تھی. تو پھر جو تھوڑی بہت نجاست ہو اور زیادہ نجاست کر دیتے ہیں وہاں پر. ورنہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حقیقت کے اعتبار سے صفائی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنا کام بہت اچھی طرح کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے ظاہر میں ہمیں نہیں اچھا لگتا، لیکن وہ اپنے انجام کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو وہ اچھائی کے لیے پیدا کی گئی ہے. اس کی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے. تو اس طرح یہ بادشاہ کے ظلم سے اس کشتی کو روک کر یا اس کو نقصان کر کر حضرت خضر علیہ السلام نے بچا لیا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حکمت آ گئی. اب دوسرا واقعہ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. بہرحال وہ بچہ جس کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین جو ہے وہ مؤمنین ہیں. فَخَشِينَا، تو ہمیں یہ ڈر محسوس ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ جب بڑا ہو جائے گا تو بڑا ہو کر وہ ان کے خلاف سرکشی کرے گا. اپنے ماں باپ پر ظلم کر کر وہ ان کو بھی کہے گا کہ بت پرستی پر آ جاؤ. یہ اس کی فطرت ہے بچے کی. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو بچپن میں مار دوں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے تھا، اس کو بچپن میں مار دوں تاکہ وہ بڑا ہو کر یہ ظلم نہ کرے. اور اس کے بدلے میں ہم نے یہ کیا ہے، یعنی رب تعالیٰ نے، لیکن کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری راز بتائے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو، اس لیے کہ وہ اسی میدان کے آدمی ہیں، تو وہ رب تعالیٰ کو ساتھ ملا کر ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دے. جب قتل کی باری آئی تو یہ کہا میں نے اس کو قتل کر دیا، اور کہا کہ اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا ہے اور خیر سے بدل دے. تو مفسرین نے لکھا ہے
کہ خیر یہ ہوئی کہ اس کے بعد ان کو ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی کے بطن سے نبی پیدا ہوئے، 2 نبی۔ تو بنو اسرائیل کے اندر یہ 2 انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا سرکشی کا سبب بننے والا تھا اور آگے چل کر ان کو گمراہ کر سکتا تھا، ان کو لے لیا اور خیر عطا فرمائی۔ یہ کام ہم نے کیا ان کی نیکی کی وجہ سے، ماں باپ کی اچھائی کی وجہ سے۔ تو یہ حکمت بھی ہے ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتے ہیں دنیا میں، ہماری اولاد بچپن میں مر جاتی ہے تو ہمیں غم ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ اس اعتبار سے خیر ہے کہ فتنوں کا دور ہے، پتہ نہیں بڑا چل کر کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی لے کر ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بھی بنایا، اور وہ معصوم مر گیا، اس کے معصوم بننے کی بنا پر وہ جنت الفردوس میں جائے گا۔ تو فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان دونوں کو بدل دے ان کا پروردگار یعنی رب تعالیٰ خیرا منہ، اس سے بہتر، اور اس سے بہتر میں نے آپ کو بتلایا زکاتاً، اس سے بہتر پاکیزگی کے اعتبار سے بھی ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اور رحم کے اعتبار سے بھی اس سے بہتر ہو، تو وہ بیٹی پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اب تیسری بات تھی وہ دیوار کی، کہ جو دیوار تھی، جو باندھ بھی باندھے جاتے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پرانا جو پہاڑ ہے اس کی آڑ میں اس میں، اور پھر اس کے بعد زائد اس میں چیزیں بنائی جاتی، اس طرح ہوتا ہے۔ تو وہ دیوار پہلے سے موجود تھی، اس سے پہلے کہ باندھ بنتا وہاں پر یہ دیوار موجود تھی اس کی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، وَأَمَّا الْجِدَارُ، بہرحال دیوار جو تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی جو شہر میں رہتے تھے، اس شہر میں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ یعنی ان دونوں لڑکوں کا باپ جو ہے وہ نیک تھا۔ فَأَرَادَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تمہارے پروردگار نے، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دونوں بالغ ہو جائے اور اپنی طاقت کو پہنچ جائے، یعنی جوانی، بھرپور جوانی کو پہنچ جائے، 25 سال عمر ہو جائے۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر وہ اپنے خزانے کو نکال لے، رحمتًا مِّن رَبِّكَ، تیرے پروردگار کی طرف سے رحمت کی بنا پر یہ ہوا۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اب کیا ہوا، جو دیوار تھی اس کے نیچے اس سے پہلے کہ یہ باندھ باندھا جاتا یہ دیوار موجود تھی، اور یہ 2 بچے تھے، ان بچوں کا ابھی وہ نوجوان تھے اور ابھی پوری اپنی سمجھ کی عمر کو نہیں پہنچے تھے جس میں مال سنبھالنے کے لائق بن جائے۔ تو ان کے والدین میں سے ان کے ابا جو انتقال کر گئے، تو انتقال سے پہلے جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب میرا آخری دن ہے، تو انہوں نے دیوار کھودی مضبوط، اور اس کو دیوار کو تعمیر کیا، اور اس کے نیچے اپنا خزانہ دفن کر دیا جو مال تھا وہ، تاکہ بچے جب بڑے ہو جائے، اور وصیت کر گئے بیٹوں سے کہ جب بڑے ہو جاؤ، اتنی عمر کو پہنچ جاؤ، تو یہ اپنا خزانہ تم لے لینا۔ تو اگر ابھی یہ دیوار ٹوٹ جاتی تو جو گاؤں والے 2 مسافروں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اخلاق کے اتنے گھٹیا ہو، وہ یہ یتیموں کا خزانہ کیا رہنے دیں گے؟ تو دیوار کے ٹوٹنے میں یہ نقصان تھا، اس لیے اس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا، رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتایا گیا اور میں نے اس کو ٹھیک کر دیا تھا کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ جب یہ بالغ اور بڑے ہو جائیں گے وہ وقت آئے گا، ڈیم جو ہے سوکھ جائے گا، اور یہ دیوار کو وہ دونوں کھود لیں گے اور اس میں سے اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ اور یہ پروردگار نے اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، یعنی باپ کی نیکی کا اولاد کو صلہ ملا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو صالحین ہوتے ہیں ان کو ان کے اولاد کو اپنے باپ، اپنے والدین کے اچھے ہونے کا رب تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ وما فعلته عن امری، اور حضرت خضر علیہ السلام بتلا رہے ہیں ان کاموں میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنے نفس کے ساتھ نہیں کیا، اپنے ارادے سے نہیں کیا، یعنی سب جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا۔ اور کائنات میں کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر ارادے کے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ لیکن کیونکہ ہم کڑیاں جوڑتے نہیں ہیں واقعات کی، اس لیے ہم کو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لو کہ خواب دیکھ رہے ہیں، اب خواب دیکھ کر وہ ابا کے پاس گئے کہ بیٹا کسی کو بتلانا مت، اور خاص کر اپنے بھائیوں کو تو بالکل مت بتلانا۔ وہ جن عمر میں تھے 10 سال 9 سال کی جو عمر تھی
اس میں اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو بتلانا مت، لیکن وہ بچے تھے، انہوں نے اپنے بچپنے میں بتا دیا۔ اب بتا دیا، یعقوب علیہ السلام ایک واقعہ جو ہونے والا تھا اس کو روکنا چاہتے تھے، سبب بھی اختیار کیا لیکن وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کے خلاف تدبیر بنائی، اور جب تدبیر بنائی تو اس کو لے جانا چاہا۔ ابھی بھی تو یعقوب علیہ السلام چاہتے تو چاہے یوسف علیہ السلام 25 مرتبہ اجازت طلب کرے، وہ بچے بیٹا ہی تھا، چھوٹے بیٹے تھے، اجازت نہ دیتے جنگل میں جانے کی، کیوں اجازت دے دی؟ لیکن اجازت دی انہوں نے، یعنی ان کے اولاد نے اتنا اچھا آرگومنٹ کیا ان کے ساتھ کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہے، 10-11 بھائی، اتنے بھائیوں کے ساتھ چھوٹا بھائی کہیں گم ہو سکتا ہے جنگل میں، یا بھیڑیا کھا سکتا ہے، اب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ نہ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، ہم روزانہ ہی جاتے آتے ہیں، ہماری بکری کو کوئی بھیڑیا نہیں کھا سکتا، چاہے جائے کہ ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دل میں وسوسہ آ رہا ہے، وہ ان کو اطمینان بھی نہیں ہے، وہ مار کر جھپٹ کر تو نہیں لے گئے نا، اجازت سے لے گئے، لیکن وہ لے گئے۔ اب دیکھو میں نے یہاں روکا نہیں، انہوں نے لے گئے، اور اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ اور والد صاحب کو اچھا یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی یقین ہے کہ میرا بیٹا ضرور نبی بنے گا، اس لیے کہ وہ خواب اس کا وحی تھا، اور یہ بھی یقین ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے اگرچہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے صبح میں گئے ہیں شام کو آ گئے ہیں نا، تو کتنا دور گیا ہوگا، 10 کلومیٹر، 15، 20، 25 نا، اللہ کے نبی تھے، اور جس بستی میں تھے بستی میں بہت سارے ایمان والے تھے، ان کو اعلان کرتے کہ بھائی کونا کونا تلاش کر لو 25-30 کلومیٹر کا، اطراف میں خبر دے دو۔ یوسف علیہ السلام تو ایسے خوبصورت بچے تھے کہ وہ کہیں چھپ نہیں سکتی تھی ان کی خوبصورتی، تو تلاش کرو اور میرے بچے کو لے کر آؤ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، اسباب تو اختیار کر سکتے تھے۔ وہ اپنے اعتبار سے جنگل میں بھی گئے ہیں، اور جنگل میں جا کر انہوں نے بھیڑیوں سے پوچھا ہے جمع کر کر، اللہ کے نبی تھے، سب بھیڑیوں کو بلایا کہ سب جمع ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس جنگل کے بھیڑیوں کو جمع کر لیا، تفسیر میں ہے یہ، اور تو ان سے پوچھا کہ تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے، تو سب نے منع کر دیا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو نہیں کھایا ہے، اور وہ جو قمیص لے کر آئے تھے وہ بھی پھٹا ہوا نہیں تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عجیب سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے قمیص بھی نہیں پھاڑا اور میرے بیٹے کے خون کو رنگ دیا، یعنی خون میں رنگ دیا قمیص کو، اور وہ خوشبو سے اندازہ لگا گئے کہ میرے بیٹے کا خون نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں تک ان کی سمجھ نہیں گئی کہ گاؤں والوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے دروازے بند کر دی، اور جو ہے وہ سب اسباب ہو گئے۔ چلو اب کیا ہے، کنویں میں تو بھوکا پیاسے مر جانا چاہیے، لیکن یہی لوگ جنہوں نے پھینکا ہے وہ دوسرے دن اس کے وہ لٹکا کر کھانا دے رہے، کھانا کھا لو، 1 2 3 یہاں تک۔ اب قافلہ، وہ کنواں تو غیر آباد کنواں تھا اور وہ راستہ بھی نہیں تھا قافلوں کے گزرنے کا، اس کے باوجود وہ قافلہ بھٹک گیا، تو اب ہم کہیں گے کہ بھٹک گیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھٹکایا یہاں یوسف کو لانے کے لیے۔ اب یہ قافلہ بھٹک کر یہاں آ گیا اور ان کو اٹھا کر لے گیا، ڈول میں بیٹھ گئے اور لے گیا۔ عام طور پر بچہ مل جائے کون لے جاتا ہے، سوچے گا بھائی قریب میں جو بستی ہے اس کو دے دو، بچے نے بتلا بھی دیا، یہ نہیں بتلایا میں کس کا بیٹا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا کہ یہ نہیں بتانا ہے تمہیں کہ تم کس کے بیٹے ہو، لیکن پھر بھی یہ قافلے والے تو سوچ سکتے تھے نا، وہ زمانہ ہماری طرح کا ایسا نہیں تھا کہ ہر آدمی لٹیرا ڈاکو ہوتا تھا، خیر خواہ اچھے لوگ ہوتے تھے، صاف ستھری طبیعت کے لوگ ہوتے تھے، لیکن ان کے پہلے دماغ میں آیا کہ تو بچہ ہے۔ تو یہ تمام اسباب ہوتے ہیں۔ اب مصر چلے آتے ہیں، اور مصر میں کوئی بھی خرید سکتا تھا، لیکن بادشاہ وقت ہی خریدنے کے لیے آ گیا، اور محل میں پلے بڑے، جیسے نازن احمد میں پڑتے ہیں نا، یہ تمام اسباب آپ دیکھو تو ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے سب کڑی۔ اسی طرح آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، تو ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ واقعات ہو گئے ہیں۔ وہ بتلانے کا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ ہو گئے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، نہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی کوئی حالت آ جائے آپ کی، تو آپ یہ ضرور اپنے اندر پختہ عزم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حالت سے ضرور نکالے گا۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ سے زیادہ مخلص ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ہم مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر کبھی، تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں تو کتنی پریشانی والے حالات آ جائے، آپ کو یہ امید رکھنا چاہیے پکی کہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے نکالے گا اور مجھے بہتر، اور یہ حالت بھی جو آئی ہے میرے لیے بہتر آئی ہے۔ بھئی ہمارے گھر میں ہم اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہماری بیوی جو ہے اس کو نہلاتی ہے، صابن لگاتی ہے، یہ کرتے، وہ روتا ہے چلاتا ہے، لیکن یہ سب برداشت ہے، کیوں؟ اس کی صحت اسی میں ہے۔ اگر آج اس کو نہیں لگایا اور اچھی طرح نہیں نہلایا تو اس کا بدن خراب ہو جائے گا۔
اسی طرح ابھی ہمیں کوئی زخم ہو جائے، یہ ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں گے، ڈاکٹر ہمارے دوست ہے، یہ ڈاکٹر رئیس کے پاس میں جاتا رہتا ہوں، اب وہ دوا کا نکالیں گے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے تکلیف ہو، لیکن ان کو پتا ہے کہ بھئی میرے خیر خواہ کی شفا اسی میں، تو یہ شفا کی وجہ سے، تو یہ جتنے اسباب ہماری زندگی میں آتے ہیں، حالات، یہ تمام رب تعالی جانتے ہیں کہ اس میں میرے بندے کی خیر ہے. اگر وہ حالات نہ آئے ہم پر تو ہماری تربیت نہ ہو، تو ہماری تربیت کے لیے حالات آتے ہیں، اور اس میں ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، حالات پر واویلا تو نہیں مچاتا. اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے درجات بڑھ جاتے ہیں. تو اچھا، عذاب اور نعمت کے درمیان فرق کیا ہے؟ ابھی جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی وفاتیں ہو رہی اور اس پر بہت زیادہ شور واویلا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی میں ابھی ہمارے دوست ہیں، کل پرسوں بھی جعفر بھائی سے بات ہوئی تھی نئی نگری میں، ان کے گھر میں اس مہینے میں 3 وفاتیں ہو گئی، اب کوئی مرد نہیں رہا. یعنی پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا رمضان سے تھوڑے دن پہلے، پھر اس کے بعد ان کا جوان بیٹا چلا گیا 48 سال کا، پھر اس کے بعد 52 سال کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کے گھر والے بس اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ہو یعنی شور واویلا ایسا کچھ نہیں. یہ اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری اور ان کا چلے جانا یہ ان کے لیے رحمت بنایا ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے. اب دوسری طرف دیکھو، دوسرے کیمپ میں وہاں موتیں ہوتی ہے تو کتنا واویلا ہو رہا ہے. اب سوشل میڈیا دیکھ لو، یعنی اتنی شکایتیں ہو رہی ہیں ان کو، غیر مسلموں کو اتنی شکایتیں کر رہے ہیں کہ کوئی حد نہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یہ مسلط کیا ہے. تو یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لمبا جاری رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے پوری انسانیت کو نکالے، لیکن یہ رب تعالیٰ نے علامتیں رکھی جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو ہماری زندگی میں جب بھی کسی ایسے حالات آ جائے تو اس سے نا امیدی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ان حالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالیں گے. تو وما فعلتہ عن امری، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کام میں نے اپنے ارادے سے نہیں کیا، جو بھی کیا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ موسیٰ علیہ السلام یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جس پر آپ قابو نہیں رکھ سکے تھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے جب یہ صورت نازل ہو گئی اور صحابہ کرام کے سامنے آئی، تو فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے. تو آخر میں تو خضر علیہ السلام بتلانے ہی والے تھے، اس لیے تو کہا تھا کہ صبر کرنا، لیکن نبی ہے صبر تو نہیں کر سکتا، جو حرام چیز ہوتی ہے اس پر تو اس کو بولنا ہی بولنا ہوتا ہے. تو ہمیں بہت سارے سیکرٹس رب تعالیٰ کے اور معلوم ہو جاتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہاں ایک اور بات ہے، یہ خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک پوری لمبی داستان ہے اس کی، وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کے سامنے سنائیں گے. کل کی مجلس میں یہ بات آ جائے گی، اس لیے کہ لمبی بات ہے. بہرحال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام ہمارے انبیاء کرام جو ہمارے درمیان آئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے الگ نبی ہے. اور وہ شریعت لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ کائنات کا جو نظام ہے اس نظام کی انتظام کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. فرشتے تو ہے ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے فرشتوں کی ماتحتی میں اللہ تعالیٰ انسان انبیاء کو بھیجتے ہو، تو اس میں سے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے اور انبیاء اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہو، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے. ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں ہریالی ہو جاتی ہے، یعنی فوری طور پر وہاں سے ہریالی نکل آتی ہے. خضر کا نام ہی ہے ہریالی، تو کیونکہ یہ جہاں سے گزرتے وہاں فوراً سبزہ نکل آتا ہے، اس لیے ان کو خضر علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ واقعات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. دیکھو اس میں تینوں واقعات ایسے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ ظاہری بات ہے وہ کشتی والے بھی ناراض ہوئے ہوں گے، ان کے ماں باپ بھی غمگین ہوئے ہوں گے جس کے بچے کو قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح وہ بستی والوں کا واقعہ جو ہے وہ ان کے لیے تو راحت کی بات تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جو ساتھ میں تھے ان کے لیے وہ راحت کی بات نہیں تھی کہ بھئی ہم اس کے بدلے میں اجرت لے لیتے. لیکن ان تینوں میں کوئی نہ کوئی خیر تھی. اسی طرح ہماری زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، من لم یرض بقضائی، جو شخص میری تقدیر پر راضی نہ ہو، ولم یصبر علی بلائی، اور میری طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر نہ کرے، فلیتخذ ربا سوائی، تو اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی اور رب بنا لے. تو دیکھو اس لیے ایک مومن کا تو شیوا یہ ہے کہ تقدیر پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئے اس پر صبر کرے اور اپنے رب کے
رب تعالیٰ کے رب ہونے پر، پروردگار ہونے پر، اور ان کی جو حکمتیں ہیں اس پر راضی رہنا چاہیے. سب کو اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نستغفرک ونتوب الیک.